بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 290 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک طویل وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں کہ میری عمر اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بہت زیادہ کام کے قابل نہیں، بہت زیادہ صحت اچھی نہیں رہتی، تو وہ بار بار کبھی کوئی شکایت، تو اب کافی عرصے کے مختلف عوارض میں مبتلا رہنے کے بعد آج میں نے ایک بار پھر ہمت کی ہے کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ میں زندہ ہوں اور کسی حد تک صحت مند بھی ہوں۔ میں تقریباً پچھلے 1.5-2 ماہ سے پہلے جلدی مرض میں مبتلا تھا، اس کے بعد نزلہ، کھانسی اور سانس کی تکلیف رہی، اور اب آخر میں تقریباً 15-20 دن یا شاید اس سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہے کہ میں ان دنوں ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوں کہ جو کان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جس کی وجہ سے میں بولنے میں مشکل محسوس کرتا ہوں، کھانے میں بھی مشکل محسوس کرتا ہوں، اور ایک کان کی سماعت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ علاج برابر جاری ہے۔ میرا خیال ہے 3 یا 4 معالجوں سے علاج ہوا ہے۔ اب آخر میں جا کر ہمارے بہت ایک عزیز رشتہ دار، بہت قریبی دوستوں میں سے بھی ہیں، بلکہ ڈاکٹر شفیع صاحب جو حیدرآباد میں رہتے ہیں، ENT کے اسپیشلسٹ ہیں، اب ان کی نگرانی میں علاج ہو رہا ہے، تو وہ بہت افاقہ محسوس کر رہا ہوں۔ کان میں تکلیف اتنی شدید تھی کہ بیان سے باہر، تو وہ سب برداشت کر کے اب اس قابل ہوا ہوں کہ وہ تکلیف بھی کم ہو گئی ہے اور کچھ بول رہا ہوں، لیکن بولتے وقت مجھے ایک کان میں اب بھی گونج سنائی دے رہی ہے۔ تو بہرحال آج میں اپنی زندگی کا ثبوت دینے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی جب تک زندگی ہے۔ بس میں اپنے احباب سے، رشتہ داروں سے، سب سے بس ایک ہی دعا کراتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس بات کی دعا دیں کہ میں جب تک زندہ رہوں کسی کا محتاج نہ رہوں، صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی ہو، جتنی بھی زندگی اللہ نے دی ہے۔ اب ظاہر ہے 82 سال گزارنے کے بعد اب مزید زندگی کی خواہش تو کسی انسان کی ہوتی نہیں ہے، لیکن جتنی زندگی دی اللہ نے، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں کورونا سے بھی میں سمجھ لیں کہ موت کے منہ سے نکل کے آیا تھا، تو اس کے بعد بھی اللہ نے زندہ تو رکھا ہوا ہے، لیکن عمر کے حساب سے اور پرانی بیماریوں کے بار بار لوٹ آنے کی وجہ سے اور کچھ نئی بیماریوں کی وجہ سے کبھی کبھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، لیکن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے زندہ و سلامت رکھا ہے، بولنے کے قابل ہے رکھا، اور کسی کا محتاج نہیں ہوں میں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہر لحاظ سے اللہ نے اپنے سوا سب سے بے نیاز رکھا ہوا ہے۔ تو آج کی نشست میں نے صرف آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہونے کے لیے رکھی تھی کہ میں یہ بتا دوں کہ زندہ و سلامت ہوں میں، اور صحت تو بہرحال جیسی بھی عمر کے حساب سے چلتی رہے گی۔ مختلف موضوعات پر انشاءاللہ گفتگو کرتا رہوں گا۔ آج بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں بڑے بڑے اسپتال، یعنی نجی اسپتال، سرکاری تو خیر جیسے بھی حال ہے ان کا، لیکن نجی اسپتالوں میں بہت تنخواہیں ڈاکٹروں کی اور بے شمار سہولتیں، وہ سب موجود ہونے کی وجہ سے مریضوں کو اس بری طرح لوٹتے ہیں، اور حیرت اس بات پر ہے کہ تشخیص تک نہیں ہوتی ان سے، اتنے پیسے لیتے ہیں، کئی ہزار روپے کی فیس ہوتی ہے، اور آخر میں جا کر پتہ چلا کہ کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی اگر کسی قابل ہے اور وہ کسی شعبے میں انتہا درجے پر معالج ہے اچھا، تو اسی سے فائدہ ہوتا ہے، ورنہ یہ تو ابھی صرف ایک مثال دے کر میں بات ختم کر رہا ہوں کہ ابھی مجھے جو عارضہ لاحق ہوا کان کا، بظاہر معمولی تکلیف کے کان میں تکلیف ہو گئی ہے، 2-3 اسپتالوں سے رجوع کیا، علاج کیا، آخر میں کراچی کے ایک بہت بڑے اسپتال سے رجوع کیا، تو انہوں نے کہا جی MRI کرائیے۔ تو کان کی MRI پہلی بار سنی تھی، بہرحال وہ کرائی، ان کے کہنے پر کئی ہزار روپے اس کے لگے۔ اس کے بعد وہاں کے ڈاکٹر صاحب نے یہ تجویز کیا
کہ آپ کے کان میں کے اندرونی حصے میں بہت زیادہ انفیکشن ہے اور پردے وردہ بھی کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا، متاثر ہے وہ، تو 3,60,000 روپے کا تو سمجھ لیں انہوں نے پیکیج بتایا جو اس علاج کا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو اخراجات اسپتال کے ہوں گے وہ الگ، تو میرا خیال تو 4-4.5 لاکھ سے کم میں وہ مجھے فارغ نہیں کرتے وہ۔ تو اس دوران ہمارے بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہیں ہمارے، لیکن اتفاق ہے کہ وہ حیدرآباد میں ہیں، تو ظاہر ہے اندرونی طور پر دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر MRI وغیرہ کی رپورٹیں جب ہم نے ان کو بھیجی تو انہوں نے کہا بھائی ان چکر میں مت پڑیں آپ، یہ آپریشن اتنے پیسے نہیں، میں آپ کو دوائیں دے رہا ہوں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ یقین کیجئے آج تیسرا دن ہے ان کی دواؤں کا جو میں نے استعمال کی ہے، اتنی شدید یعنی درد کی جو کیفیت تھی میرے کان کی، ناقابل بیان اور ناقابل برداشت تھی وہ ڈاکٹر صاحب کی مہربانی سے ان کی دواؤں سے 3 دن میں وہ درد تو بس برائے نام رہ گیا، اور انشاءاللہ آپریشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ میں صرف اس لیے حاضر ہو گیا ہوں کہ بتا دوں کہ میں ابھی زندہ سلامت ہوں آپ کی دعاؤں سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور صحت و ایمان کی سلامتی کے ساتھ تا عمر خوشحال رکھے، اور طویل عمر جو ہے وہ آپ کی وہ بغیر کسی کی محتاجی کے قائم و دائم رہے۔